تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان اور دلیل اس بات کی چل رہی ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کے وجود و تشخص کے درمیان عینیت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ یعنی جو ذات ہے وہی وجود ہے، وہی تشخص ہے۔ بغیر وجود اور تشخص کے ذات کا تصور نہیں ہو سکتا، اور ذات کو وجود اور تشخص کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو وجود و تشخص اور ذات باری تعالی کے درمیان کیا ہے بیٹا؟ عینیت۔ کیا ہے بیٹا؟ عینیت ہے۔ یہ ہے دعویٰ ملا حسن کا۔ ملا حسن کہتے ہیں کہ اپنے فریق مخالف سے کہ یا تو تم ہمارا یہ دعویٰ مان لو عینیت کا، اگر مان لو تو بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں مانتے تو ایسی صورت میں آپ کو نقیض ماننا پڑے گی۔ کیا ماننا پڑے گی؟ دلیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فریق مخالف سے کہا جائے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے زید کڑا ہے، یا تو تم اسے مان لو یا اس کی نقیض مانو۔ اگر مان لیا تو بات ختم، اور اگر نقیض کو بھی نہیں مانا تو ارتفاع نقیضین تو چونکہ ہو نہیں سکتا، محال ہے۔ تو یہی تو ہوگا کہ یا تو زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک صورتحال تو ہوگی، یہ تو تیسری تو نہیں نکل سکتی۔ تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، جب آپ یہ ہمارا دعویٰ نہیں مان رہے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے وجود و تشخص کے درمیان عینیت ہے، جب یہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ مانو کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے وجود و تشخص کے درمیان عینیت نہیں ہے، یہ مان لو کم سے کم۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں اگر تم نے یہ مان لیا، نقیض کو مان لیا، یعنی یہ مانا کہ باری تعالیٰ کے وجود اور تشخص میں عینیت نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ہے نا غیریت ہے، عینیت نہیں ہے، تو عین نہ ماننے کی صورت میں کتنے احتمال نکلیں گے؟ بنیادی طور پر 2، لیکن اپنی آسانی کے لیے آپ جو ہے وہ 4 سمجھ سکتے ہو۔ کتنے سمجھ سکتے ہو؟ کتنے سمجھ سکتے ہو؟ 4 سمجھ سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ یا تو جز مانو۔ کیا مانو؟ اگر عین نہیں مان رہے ہو ہے نا تو کیا مانو گے؟ عین نہیں مان رہے تو یا تو جز مانو، وجود اور تشخص کو ذات باری تعالیٰ کا جز مان لو، یا وجود اور تشخص کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم منظم مان لو، ایسا قائم مان لو، ایسا قیام مان لو جیسا کہ سواد کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے، بیاس کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے نا، ایسا قیام مان لو۔ یا وجود و تشخص کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے نا منتزع مان لو، یعنی اس طرح جو ہے وہ وجود اور تشخص کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم مانو جس طرح فوقیت سقف کے ساتھ قائم ہے۔ کس کے ساتھ قائم ہے؟ فوقیت سقف کے ساتھ قائم ہے۔ چوتھا یہ کہ یا آپ جو ہے وہ بالکل منفصل مانو کہ ذات الگ اور وجود اور تشخص الگ، کہ جس طرح ہے نا کپڑا جسم سے منفصل ہوتا ہے اور اس پر جو ہے وہ محمول نہیں ہوتا، یعنی اس پر جو ہے وہ کسی طریقے کا کوئی حمل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جاتا ھذا الجسم ثوب یا ھذا الثوب جسم، ہے نا، تو بالکل منفصل مان لو۔ تو 4 جو ہے وہ احتمال آپ مان لو، تو عین نہ ماننے کی صورت میں 4 احتمالات نکلتے ہیں۔ نقیض ماننے کی صورت میں عینیت ہے، اس کی نقیض عینیت نہیں ہے، اس میں 4 احتمال نکلتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں مانا کہ وجود اور تشخص عین ہے تو ایسی صورت میں 4 صورتیں نکلیں گی، یا تو جز ہوگا، وجود اور تشخص یا تو جز ہوں گے، یا وجود و تشخص جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم منظم ہوں گے، یا قائم منتزع ہوں گے، یا امر منفصل ہوں گے۔ کہتے ہیں اب آئیے کہ وجود اور تشخص باری تعالیٰ کا جز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جزئیت کو ہم باطل کر چکے ہیں لا یحدو کے ضمن میں، کہ باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہیں، اس پر دلیل قائم ہو چکی ہے۔ تو جز نہ ہونا تو متحقق ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ تو 4 تھے، 1 گر گیا، تو کہہ رہ گئے اب 3 رہ گئے۔
تین میں سے اب قائم منظم والی صورت لو. کیا لو بیٹا؟ قائم منظم والی. تو کہتے ہیں کہ قائم منظم جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا بیٹا؟ قائم منظم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہم نے کل آپ کو بتا دی تھی، ہے نا. ہاں، کیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ نہ تو قائم منظم ہو سکتا ہے نہ قائم منتزع ہو سکتا ہے. یہ دونوں نہیں ہو سکتے. یہ دونوں کو باطل کریں گے ایک دلیل سے. اور وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ ہے جب قائم ہوگا وجود اور تشخص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوں گے، چاہے وہ قیام انضمامی نکالو یا قیام انتزاعی مانو، قیام تو ہوگا. کیا ہے بیٹا؟ قیام ہوگا. قائم کیا ہوتا ہے؟ قائم اپنے قیام میں ماقامہ بہی کا محتاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بولو بیٹا. ماقامہ بہی کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ وجود اور تشخص یہ ماقامہ بہی کے محتاج ہوں گے، ہے نا. احتیاج لازم آئے گی. اور احتیاج کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ احتیاج وہ ہے جو ممکن کا خاصہ ہے. کس کا خاصہ ہے بیٹا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے اور تم جو ہے وہ محتاج ہو، ہے نا. اور تم جتنے بھی تم ہیں وانتم میں یہ سب کے سب کیا ہیں بیٹا؟ ممکن. تو احتیاج جو ہے وہ امکان کو مستلزم اور جو ممکن ہوتا ہے. تو اب کیا پتہ چلا کہ وجود اور تشخص یہ محتاج ہو جائیں گے کس کے؟ ماقامہ بہی کے. کس کے محتاج ہوں گے بیٹا؟ ماقامہ بہی کے. قائم ہو رہے ہیں نا. قائم ہونے والا اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ ماقامہ بہی کے. سواد الگ سے نہیں پایا جا سکتا. جب بھی پایا جائے گا دیوار کے ساتھ جسم، کسی نہ کسی جسم کے ساتھ پایا جائے گا. جسم یہی نہیں ہوتا ہمارا والا عرفی جسم. جسم سے مراد ہر طریقے کی جو ہے جو طول عرض عمق میں ہے نا انقسام کو قبول کرے، تقسیم کو قبول کرے، وہ جسم ہے نا. جسم ہمارا والا مت سمجھ لینا، اپنا والا. تو سواد جب بھی پایا جائے گا وہ کسی نہ کسی کے ضمن میں ہی تو پایا جائے گا. الگ سے سواد پایا جائے گا، ہے نا. تو سواد اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ ماقامہ بہی کا محتاج ہوتا ہے. اپنے معروض کا، اپنے محل کا، ہے نا، اپنے ماقامہ بہی کا محتاج ہوتا ہے. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے. تو ثابت ہوا کہ وجود اور تشخص کیا ہو گئے؟ ممکن. کیا ہو گئے بیٹا؟ کیا ہو گئے؟ ممکن. کیا ہو گئے؟ ممکن ہو گئے. اور ممکن کا ضابطہ ہے. یہاں تک تو آپ نے مان لیا ممکن ہوئے. کیسے؟ یہاں سے چلیے. وجود اور تشخص کو آپ نے ذات باری تعالیٰ کا عین نہیں مانا، نہ جز مانا، ہے نا. عین ہونا تو آپ نے تسلیم نہیں کیا. جز ہونا ہم نے جو ہے وہ نہیں مانا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی باطل ہو چکا. تو آپ نے وجود اور تشخص کو کیا مانا؟ قائم منظم یا قائم منتزع. دونوں ہی صورتوں میں وجود اور تشخص چاہے قائم منظم مانیے چاہے قائم منتزع مانیے، دونوں ہی صورتوں میں یہ وجود اور تشخص ماقامہ بہی کے محتاج ہوں گے. تو وجود اور تشخص محتاج ہوں گے. اور ضابطہ یہ ہے، مسلم ضابطہ یہ ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو وجود اور تشخص ممکن ہو جائیں گے. عین نہ ماننے کی صورت میں کیا ہو جائیں گے بیٹا؟ وجود اور تشخص ممکن ہو جائیں گے. یہاں تک ہو گیا معاملہ طے ہو گیا، ممکن مان لیا. جب وجود اور تشخص ممکن ہو گئے تو اب ضابطے کی طرف آئیے. ضابطہ یہ ہے کہ ہر ممکن اپنے وجود میں علت جاعلیہ کا محتاج ہوتا ہے. علت کا محتاج ہوتا ہے. ماں قبل میں بات گزر چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ علت کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ممکن اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلم ضابطہ ہے. کیا ہے بیٹا؟ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ ہر ممکن اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ علت کا محتاج ہوتا ہے. اور یہ محتاج کون بنا ہے بیٹا؟ وجود. کون بنا ہے؟ وجود اور تشخص بنے نا بیٹا. کیا بنے؟ ممکن کون بنا ہے؟ وجود اور تشخص ممکن بنے ہیں. تو اب وجود اور تشخص اپنے وجود میں، سمجھیے گا، وجود اور تشخص اپنے وجود میں محتاج ہوں گے کس کے؟ علت کے. ممکن کون بنا؟ خوب اچھے سے ذہن میں بیٹھا لو تبھی سمجھ میں آئے گا. وجود اور تشخص ممکن بن گئے
اور ہر ممکن اپنے وجود اور تشخص میں، اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے علت کا. تو وجود اپنے وجود میں محتاج ہو گیا کس کا؟ علت کا. کس کا ہو گیا بیٹا؟ بولو بلا. اب یہاں پر یہیں پر آپ ٹھہریے. جب علت کا محتاج ہو گیا تو اب یہ بتائیے کہ یہ علت جو بنے گی اس کی، ہے نا، یہ وجود تو معلول ہو گیا، جس کو ممکن مانا آپ نے، جو ابھی ثابت ہوا، یہ معلول ہوگا تو اس کی کوئی علت ہوگی کہ نہیں؟ یہ معلول جو وہ وجود جو معلول بن رہا ہے وہ اپنے وجود میں محتاج ہوگا علت کا. وہ علت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ علت کون سی چیز بنے گی؟ کیا بنے گی بیٹا؟ وہ علت کون سی چیز جو ہے وہ بنے گی؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. اب ایک ہے نفس واجب الوجود، نفس ذات واجب الوجود. بات کس کی ہو رہی ہے؟ باری تعالیٰ کے وجود کی بات ہو رہی ہے. اور باری تعالیٰ کا وجود اپنے وجود میں محتاج ہو گیا کس کا؟ علت کا. تو یہ علت، باری تعالیٰ کے وجود کی علت کون سی چیز بنے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں ہیں، ذات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ کا وجود. تو یا تو ذات باری تعالیٰ کو علت مانو، تو کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ یہ علت بن نہیں سکتی، اس لیے کہ علت ذات من حیث ہی نہیں بنتی ہے، بلکہ علت جو ہے یہ وجود کے خواص میں سے ہے. علت وہی بنے گی جو موجود ہوگی. کیا بنے گی بیٹا؟ ذات من حیث ہی قطع نظر وجود سے یہ علت نہیں بن سکتی، بلکہ کیا بنے گی بیٹا؟ وہ ذات بنے گی جو وجود سے موصوف ہو. کیا ہو؟ ہے نا بھائی. ممکن کو آپ یہ تھوڑا گاڑا ہو رہا ہے تو تھوڑے آسان انداز میں سمجھ لو. بھائی ہم تمام جو ہے ممکنات ہیں، مخلوق ہیں. ممکن کا مطلب مخلوق ہیں. ہمارے لیے خالق چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ خالق. تو ہمارے خلق میں آنے کا سبب کون بنا ہے؟ اللہ رب العزت. خالق تو وہی ہے نا. تو وہ خالق من حیث ذات بنا یا خالق وہ خالق کی ذات من حیث الوجود، یعنی موجود. وہ خالق جو موجود ہے، وجود سے متصف ہے، وہی تو خالق بنے گا. یا خالق صرف معرہ عن الوجود والی ذات بن جائے گی؟ کیا بنے گی؟ وہ اللہ جو وجود سے متصف ہے ازلاً اور ابداً، وہی تو خالق ہمارا بنا ہے. یہ بات وہی ہے بیٹا، تھوڑا سا عبارت بدلی ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب وجود اور تشخص کو آپ نے ممکن بنا دیا، اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر ممکن اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے علت کا. اب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ علت ہے کون؟ تو یہاں پر دو ہی چیزیں، ایک باری تعالیٰ، کیونکہ علت کون بنے گا؟ خالق کون ہے؟ خالق و کل شے کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت میں دو معاملات ہیں، ایک تو اس کی ذات اور ایک اس کا وجود. تو ذات مال وجود یہ علت بنے گی، یا ذات من حیث ہی یا معرہ عن الذات، قطع نظر ذات وجود سے کہ وجود ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر یہ ذات من حیث ہی یا یہ وجود بنے گی، علت بنے گی. تو کہا کہ ذات من حیث ہی یہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. علت وہی ہوتی ہے جو وجود کے پیراہن میں ہو، اس لیے کہ علت بننا یہ وجود کے خواص میں سے. کس کے خواص میں سے بیٹا؟ خوب وجود کے خواص میں سے. تو حاصل یہ نکلا کہ ذات بن نہیں سکتی علت، ذات کے اندر صلاحیت نہیں ہے ذات من حیث ہی کے. تو لے دے کر کے کون علت بنے گا؟ وجود باری تعالیٰ. کون بنے گا بیٹا؟ اور بات کس کی چل رہی ہے؟ اسی باری تعالیٰ کے وجود کی تو بات چل رہی ہے. یعنی باری تعالیٰ کا وجود یہ محتاج ہو گیا ہے نا اسی وجود کا. یعنی ایک ہی شے علت بھی بن گئی اور ایک ہی شے معلول بھی بن گیا. بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کہ کون ممکن بناتا؟ باری تعالیٰ کا وجود. بات کس کی چل رہی ہے؟ باری تعالیٰ کے وجود کی. اور باری تعالیٰ کا وجود جب ممکن بنا تو اسے علت کی ضرورت پیش آئی، اور وہ علت جو ہے وہ بن گئی، وہی وجود بن گیا علت، ہے نا. تو اس حیثیت سے دیکھو کہ یہ جو ہے وہ ممکن ہے، معلول بن رہا ہے. اس حیثیت سے دیکھو تو یہ معلول ہے، یہ وجود. اور اس حیثیت سے دیکھو کہ اس معلول کا ہے نا علت جو بن سکتا ہے وہ وجود ہی بن سکتا ہے. اس حیثیت سے یہ علت ہے. تو ایک ہی شے علت اور معلول بن گئی کہ نہیں؟ ہے نا. بولو بیٹا بولو.
اور آپ جانتے ہیں کہ معلول مؤخر ہوتا ہے اور علت مقدم ہوتی ہے. کیا ہے؟ تو علت کی حیثیت سے مقدم ہوگا وجود. تو تقدم الشیء علی نفسی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ شے خود اپنی ذات ہی سے مقدم ہو رہی ہے. ایک حیثیت یہ دیکھیے. دوسری، معلول اپنے وجود میں موقوف ہو گیا کس پر؟ علت پر. علت موقوف علیہ ہوتی ہے اور معلول کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. تو توقف الشیء علی نفسی ہو گیا کہ نہیں؟ شے اپنی ذات ہی پر موقوف ہو گئی، وجود اپنے وجود ہی پر موقوف ہو گیا. تو اسی کا نام ہے دور. کس کا نام ہے بیٹا؟ یعنی چل پھر کر کے شے اسی جگہ پر آ جائے، یعنی جو اس کی حیثیت پہلے تھی وہی گھوم پھر کر کے وہی اس کی حیثیت ہو جائے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ توقف الشیء علی نفسی ہی مانو یا تقدم الشیء علی نفسی ہی مانو، دونوں ہی صورتوں کو دور سے تعبیر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بیٹا؟ دور سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ بعین ہی یہی وجود علت بن جائے. کیا بن جائے بیٹا؟ جس وجود کو آپ نے ممکن مان لیا، جس وجود میں بحث کر رہے ہیں، یہی وجود اس وجود کی علت بن جائے تو تقدم الشیء علی نفسی ہی ہوگا، توقف الشیء علی نفسی ہی ہوگا. تو دونوں صورتوں کو دور سے تعبیر کرتے ہیں تو دور لازم ہے. تو دور سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نہیں، جو معلول ہے جو وجود اور جو علت بن رہا ہے وجود، وہ دونوں الگ الگ ہیں. کیا ہے بیٹا؟ یعنی معلول بن رہا ہے جو وجود، جو ممکن بن کر کے معلول بن رہا ہے، تو اس کی علت یہی وجود نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم ایک اور وجود فرض کریں گے. کیا کریں گے بیٹا؟ ایک دوسرا وجود. وہ دوسرا وجود اس وجود کی علت بنے گا، لہذا توقف الشیء علی نفسی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ جو ہے وہ علت جو وجود بن رہا ہے وہ الگ ہے اور جو معلول بن رہا ہے وہ الگ ہے. تو توقف الشیء علی نفسی ہوا. جب توقف الشیء علی نفسی نہیں ہوا تو دور بھی نہیں ہوا. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، بہت بڑھیا کرا. یہاں پر تو یہ ویسے ہی ہو گیا کہ بھاگے تھے بارش سے بچنے کے لیے اور کھڑے ہو گئے پرنالے کے نیچے جا کر، آسمان سے ٹپکے کھجور میں اٹکے. ٹھیک ہے، آپ نے دور سے تو محفوظ اپنے آپ کو کر لیا، لیکن ایک اور بڑا استحالہ لازم آ جائے گا اور وہ ہے تسلسل کا. کیا ہے بیٹا؟ کیسے؟ کہ آپ نے یہ کہا کہ ذات باری تعالی کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات کا عین ہے یا عین نہیں، عینیت کو تسلیم نہیں کیا. تو اب ایسی صورت میں یا تو جز مانیں گے، جز ہونا باطل ہو چکا، تو وہ قائم منظم ہوگا یا قائم منتزع ہوگا. وہ وجود کیا ہے؟ وجود ذات باری تعالیٰ کی ذات قائم منظم ہوگا یا قائم منتزع ہوگا. اور قیام کے لیے جو ہے وہ احتیاط چاہیے، اور احتیاط جو ہے وہ امکان کو مستلزم ہوتا ہے، ممکن کا خاصہ ہے. لہذا یہ وجود باری، یاد رکھنا، وجود باری، یہ وجود باری ممکن ہو گیا. اور ضابطہ یہ ہے، دلیل کا مقدمہ آپ پھر یہ یوں مرتب کریے کہ ہر ممکن وہ کریے کہ وجود باری تعالی یہ ممکن ہو گیا ہے نا، یہ صغرا ہو گیا. کبرا، ہر ممکن ہے نا اپنے وجود میں علت کو چاہتا ہے، تو وجود باری علت کو چاہے گا. نتیجہ نکلا، علت کو چاہے گا. اب یہاں پر آ جائیے. اور علت جو ہوتی ہے، علت کے بارے میں سوال ہوگا کہ علت ذات باری تعالی بنے گی یا وجود باری بنے گا. تو ذات من حیث ہی یا یہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ علت کے خواص میں سے ہے، علت بننے کے خواص میں سے یہ ہے کہ وہ وجود ہو. تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ وجود باری تعالی کے وجود کی علت خود وجود ہو جائے. اب اس وجود کے بارے میں ہمارا سوال ہے کہ یہ وجود بعین ہی وہی وجود ہے جس کے بارے میں گفتگو چلی ہے اور جو ممکن بنا ہے وہی اگر ہے تو دور لازم آئے گا کہ توقف الشیء علی نفسی ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ وجود جس کی بحث چل رہی ہے مبعوث عنہ جو وجود ہے یہ وجود الگ ہے، اور اس وجود کی جو علت بنا ہے وہ ایک دوسرا وجود ہے. کون سا وجود ہے بیٹا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو علت مانا ہے اور علت مقدم ہوتی ہے، تو اس وجود کو اس وجود سے پہلے ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ بولو بیٹا، پہلے ایک اور وجود ماننا پڑے گا. اب اس وجود کے بارے میں اب سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے اس وجود کے بارے میں کہ معلول والے وجود کو اب چھوڑ دیں گے ہم،
اب علت والا جو وجود ہے جو مقدم ہے پہلے آپ فرض کر رہے ہیں، اس وجود کے بارے میں بتائیے کہ اس کا تعلق باری تعالیٰ سے کیا ہے؟ عینیت کا تعلق ہے۔ اگر آپ عینیت مان لیں تو یہیں پر ہم بات ختم کر دیں گے کہ ہمارا مدعا ثابت، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وجود عین ہوتا ہے باری تعالیٰ کا، عین مان نہیں سکتے آپ تو لا محالہ آپ یہ کہو گے کہ عین نہیں ہے تو عین نہیں ہے تو جز مان لو، تو کہتے ہیں کہ جزئیت باطل ہو چکی ہے، تو لا محالہ آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ پھر اسے قائم منظم مانیں گے یا قائم منتزع مانیں گے؟ کیا مانیں گے بیٹا؟ قائم منظم مانیں گے یا قائم منتزع مانیں گے؟ جب قائم منظم اور قائم منتزع مانیں گے، اب اس وجود کو چھوڑ چکے ہیں، اب پیچھے جا چکے ہیں ہم، تھوڑا ایک سیڑھی پیچھے آ گئے، ایک سیڑھی ایک منزل پیچھے جا کر کے بات کر رہے ہیں۔ اس وجود کے بارے میں اب بتا دیجئے کہ یہ جب قائم ہے باری تعالیٰ کے ساتھ تو ماقامہ بھی کا محتاج ہوگا، جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، جو ممکن ہوتا ہے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ وجود جو ہے اس کی علت کون ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ وجود ہی ہے، تو اسی وجود کو یا تو آپ مانو گے، اگر اسی کے وجود کو مانو تو دور لازم آئے گا، اور اگر اس وجود کو نہ مانو بلکہ اس کے ایک اور وجود فرض کرو تو وہ وجود لا محالہ اور پیچھے جا کر کے فرض کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ علت بن رہا ہے، علت مقدم ہوتا ہے۔ اب اس وجود کے بارے میں ہمارا سوال ہوگا کہ اس وجود کا تعلق باری تعالیٰ سے کیا ہے؟ عین ہے یا جو ہے وہ غیر ہے؟ عین ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آپ نے تسلیم نہیں کیا، اور اگر جو ہے وہ غیر مانو تو غیر کی ہونے کی صورت میں یا تو جز مانو گے، جز ہونا باطل، قائم منظم مانو گے، قائم منتزع مانو گے تو وہی ماقامہ بھی کا محتاج تو یہ ممکن تو علت تو پھر ایک اور وجود مانو، تو یہی اسی کام کو کرتے رہو، دنیا کا کاروبار چھوڑ دو، بس یہی کرتے رہو، تو تسلسل لازم آئے گا ماضی میں۔ کہاں لازم آئے گا؟ تسلسل، اور دور اور تسلسل یہ باطل، لہذا قائم منظم قائم منتزع ہونا یہ باطل۔ اب دلیل کو ایک چند لفظوں میں یوں سن لو کہ باری تعالیٰ کا وجود اور تشخص اس کی ذات کا عین ہے۔ اگر عین نہیں مانتے ہو تو چار احتمالات نکلیں گے، یا تو جز ہوگا، جز ہونا باطل، یا امر منفصل، اب امر منفصل کو پہلے لاؤ، یا امر منفصل ہوگا، تو امر منفصل ہونا بھی باطل، اس لیے کہ منفصل عنہ پر محمول نہیں ہوتا، اور یہاں پر وجود اور تشخص باری تعالیٰ پر محمول ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اللہ موجود، محمول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے خلاف واقعہ یہ چیز ہے، لہذا امر منفصل ہونا ظاہر البطلان۔ اب دو چیزیں رہ گئیں صرف، قائم منظم قائم منتزع، اس کو صرف جو ہے وہ ایک ہی بال سے اڑائیں گے ان دونوں وکٹوں کو۔ وہ کون سی ایک دلیل ہے؟ وہ یہی ہے قیام والی، کہ دونوں صورتوں میں قیام ہوگا، ماقامہ بھی کا محتاج ہوگا قائم، اور ماقامہ بھی کا جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، اور جو ممکن ہوتا ہے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ علت ذات ہے، ذات من حیث ہیہ ہے، یا وجود باری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ذات بن نہیں سکتی علت کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، علت یہ خواص میں سے ہے، وجود کے خواص میں سے ہے، لہٰذا یہ علت جو ہے وہ وجود بنے گا۔ اب وجود بنے گا تو اس وجود کے بارے میں ہمارا سوال ہے جو علت بن رہا ہے، یہ بعین ہی معلول والا وجود ہے یا جو ہے وہ الگ کوئی وجود ہے؟ اگر معلول والا وجود ہے تو دور لازم آئے گا، اور اگر معلول والے وجود کا غیر ہے تو تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل ہے باطل، اور یہ باطل اور محال اس لیے لازم آیا کہ آپ نے وجود اور تشخص کو قائم منظم قائم منتزع مانا ہے، لہذا جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، تو وجود اور تشخص کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم منظم ہونا یا قائم منتزع ہونا محال اور باطل ہوا، اور جب کسی شے میں چند احتمالات نکلے اور سارے کے سارے باطل ہو جائیں تو وہ شے خود باطل ہو جاتی ہے، لہذا عین نہ ہونا یہ باطل ہو گیا، اور جب عین نہ ہونا باطل ہو گیا، نقیض باطل ہو گئی، تو اصل ثابت ہو جائے گی، اور اصل کیا تھا کہ وجود اور تشخص ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، اور یہی جو ہے وہ ملا حسن کا دعویٰ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا وجود اور تشخص ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، غیر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دعویٰ ثابت ہو گیا۔ چلو دیکھو ترجمہ دیکھو، تو اسی کو کہا کہ کہتے کہ باری تعالیٰ کا وجود اور اس کا جو کیا نام ہے تشخص ہے اس کا عین ہے۔ اگر عین نہ مانو تو یا تو جز مانیں گے یا زائد مانیں گے، انہوں نے زائد کہہ کے الگ تقسیم کی ہے، لیکن ہماری تقسیم تم تسلیم کرو، وہ کیا ہے؟ یا تو اگر عین نہ مانو تو چار احتمالات کہ یا تو جز ہوگا، جز ہونا والا اول باطل لما مر سابقہ ما قبل کی دلیل کی بنیاد پر، اور دوسرا بھی باطل،
ہے نا. دوسرا بھی باطل کون سا؟ یعنی جس میں تین احتمالات نکل رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا تو قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزع ہوگا، یا امر منفصل ہوگا. تو دوسرا والا احتمال جز ہونا باطل، اب ادھر آ جائیے میرے اعتبار سے کرو. یا تو دوسرا والا کیا ہے؟ امر منفصل مانو، تو کہتے ہیں کہ والانفصال ظاہر البطلان، یہ دوسرا والا احتمال بھی ظاہر البطلان ہے. کیوں؟ فإن الوجود والتشخص كلاهما محمولان على الواجب تعالی، اس لیے کہ وجود اور تشخص باری تعالی پر محمول ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ موجود، ہاں کہتے ہیں کہ نہیں. اور منفصل اور منفصل عنہ کبھی ایک دوسرے پر محمول نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زید صوب اور الصوب زید، کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. تو کہتے ہیں والمنفصل لا يحمل اصلا، حالانکہ منفصل جو ہوتا ہے وہ بالکلیہ محمول ہی نہیں ہوتا، تو خلاف واقعہ ہوا. لہذا وجود باری تعالی اور تشخص باری تعالی یہ ذات باری تعالی سے منفصل نہیں ہو سکتے. جب منفصل نہیں ہو سکتے، جز بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قائم منظم مان لو. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی باطل. کیوں؟ کہ جو قائم ہوگا اس میں قیام نکلے گا. والقیام یستلزم احتیاج القائم الى ما قام به، اور قیام جو ہے اس بات کو لازم کرتا ہے کہ قائم جو ہے وہ ما قام به کا محتاج ہو، یعنی احتیاج ہوتی ہے. والاحتیاج ملازم للامکان، اور احتیاط جو ہے وہ امکان کو لازم کرتی ہے. اور تو یہاں جب ممکن ہونا ہو گیا، ثابت ہو گیا، یعنی وجود اور تشخص کیا ہو گئے؟ ممکن ہو گئے. کیا ہو گئے بیٹا؟ ممکن ہو گئے. اب دیکھو ممکن کا ضابطہ کیا ہے. والممکن یستلزم العلہ، جو ممکن ہوتا ہے وہ علت کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی اسے علت چاہیے. اپنے وجود میں کیا چاہیے؟ علت چاہیے. فوجود الواجب، اور یہ ممکن کون بناتا؟ وجود باری تعالی. تو وجود واجب جو ہے یہ ممکن ہونے کی وجہ سے علت کا محتاج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو اسی کو فوجود الواجب، واجب کا وجود یستلزم ان یکون له علہ، یہ اس بات کو مستلزم ہو گیا کہ اس کے لیے علت ہو. تو وجود باری تعالی علت کا محتاج ہو گیا. کیا علت کا؟ کس کا محتاج ہو گیا؟ اب ہمارا سوال ہے کہ علت کون سی چیز بنے گی؟ تو کہتے ہیں کہ علت جو ہے وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتی. تو کہتے ہیں کیوں نہیں بن سکتی؟ بھائی ذات بھی تو ہے، ذات کو علت بنا لو. کہتے کہ نہیں، علت جو ہے، علیت جو ہے یہ وجود کے خواص میں سے ہے. اسی کو کہا ولا تکون غیرہ تعالی، اور یہ علت چونکہ وجود باری کی چونکہ بحث چل رہی ہے تو باری تعالی کو کوئی دوسری چیز وجود بخشے گی؟ کوئی دوسرا جو ہے وہ خالق ہوگا. کہتے ولا تکون غیرہ تعالی، کہ اللہ رب العزت کا غیر جو ہے یہ علت نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ غیر اگر اس کو جنم دے، اگر وہ مخلوق بن جائے، باری تعالی مخلوق ہو جائے تو وہ واجب واجب رہے گا. وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْوَاجِبُ وَاجِبًا، اس لیے کہ اگر غیر جو ہے وہ غیر باری تعالی علت بن جائے تو واجب واجب نہ رہے گا. تو پھر جو ہے وہ اس وجود کی علت کیا ہے آخر؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَكُنُ الْعِلَّةُ نَفْسُ ذَاتِ الْوُجُودِ، کہ علت جو ہے نفس ذات الوجود واجب من حیث ہی ہے نا، واجب من حیث ہی کی جو ذات ہے نا، ذات واجب من حیث ہی یہ علت نہیں بن سکتی. تو کون بنے گی علت؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو اس کی دلیل فإن العلیہ من خواص الوجود، اس لیے کہ علیت یعنی علت بننا یہ وجود کے خواص میں سے، جو چیز موجود ہوگی وہی جو ہے وہ علت بن سکتی ہے. تو لا محالہ ذات بن نہیں سکتی ذات باری تعالیٰ، تو وجود باری تعالیٰ ہی وجود باری تعالیٰ کی علت ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ وجود باری تعالیٰ. یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ وجود باری تعالیٰ وجود باری تعالیٰ کی علت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وجود باری تعالیٰ کیا ہوا؟ وجود باری تعالیٰ کی علت بن گیا. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ علت اور معلول دو وجود ہو رہے ہیں یہاں پر، ایک علت والا اور ایک معلول والا، دونوں عین ہے، بعین ہی وہی ہے. اگر بعین ہی وہی ہے تو دور توقف الشیء علی نفسی ہوگا، اور اگر غیر ہے تو یہ پیچھے غیر فرض کرنا پڑے گا تو تسلسل لازم آئے گا. ٹھیک ہے. فالوجود الذی بحسبہ یکون علا لوجودہ، تو کہتے ہیں کہ وہ وہی وجود جو بعین ہی وہی ہے، وہی اپنے وجود کی علت بن رہا ہے. تو اب دو سوال، اما یکون عین الوجود المعلول، کہ وہ وجود جو اپنے وجود کی علت بن رہا ہے وہ معلول کے وجود کا عین ہے، یعنی بعین ہی وہی علت والا وجود بعین ہی معلول والا وجود ہے، تو فیلزم الدور، تو یہ تو دور لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا بیٹا؟ دور لازم آئے گا. وغیرہ،
یا جو ہے وہ اس کا غیر ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ غیر ہوگا. فیلزم التسلسل، تو کیا لازم آئے گا بیٹا؟ تسلسل لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا. تو دو صورتیں ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کے وجود کو اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم یا قائم منتظم مانا تو ایسی صورت میں ممکن ہونا لازم آئے گا وجود کا، اور جب وجود ممکن ہو جائے گا تو اس کے لیے علت چاہیے. وہ علت ظاہر سی بات ہے کہ وہی وجود ہوگا، تو وہ وجود اس ایک حیثیت سے علت بنے گا، دوسری حیثیت سے معلول بنے گا. اگر بعین ہی علت اور معلول والا وجود دونوں بعین ہی ایک ہی ہوں تو توقف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، اور اگر علت کا والا وجود الگ ہو اور معلول والا وجود الگ ہو تو علت چونکہ مقدم ہوتی ہے تو ما قبل میں ایک اور وجود ماننا پڑے گا. تو ایسی صورت میں تسلسل لازم آئے گا کہ یہ سلسلہ غیر منتہی چلا جائے گا، پھر اس کی علت، پھر اس کی علت، پھر اس کی علت، ہے نا. اور دور اور تسلسل، کہتے ہیں کہ دور اور تسلسل لازم آئے گا تو کیا خرابی آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ خرابی یہ آئی کہ دور اور تسلسل ہے محال اور باطل. کیا ہے بیٹا؟ محال اور باطل. اور جو محال اور باطل کو مستلزم ہو وہ خود محال اور باطل ہوتا ہے. اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا ہے کہ آپ نے قائم منظم قائم منتظم آنا ہے، لہذا وجود اور تشخص کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منظم اور قائم منتظم ماننا یہ محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے محال ہو گیا. لہذا اب نہ تو جزئیت باقی رہی، نہ جو ہے وہ انفصال باقی رہا، منفصل ہونا باقی بچا، نہ قائم منظم بن سکتا ہے نہ قائم منتظم بن سکتا ہے. تو چاروں ختم، تو ایک ہی باقی بچا، اور وہ کیا ہے؟ اس کی عینیت مان لو کہ عین ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو بس کرو.